تہجد کیا ہے؟ اللہ کے لاڈلے بندوں کی لاڈلی عبادت۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد تک تم کو لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تہجد تو عشق کی نماز ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ رب العزت کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آدھی رات کو اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے تھر تھراتے ہوئے جسم اور کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ جائے نماز پر کھڑے اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہونے اور پھر اپنے اللہ سے باتیں کرنے میں جو لطف ہے وہ دوسری کسی شے میں نہیں۔ تہجد کی نماز اپنے اندر بہت سے راز چھپائے ہوئے ہیں جسے صرف اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہی جان پاتے ہیں۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جاتے بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جسے اللہ چن لے وہ تو اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے نا۔ تہجد میں آنکھوں سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تہجد کے وقت آسمان کی جانب دیکھو تو محسوس ہوتا ہے جیسے ساری کائنات صبر کے رنگوں سے سجائی گئی ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کہہ چکی ہوتی ہے، اس لیے کبھی بھی اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے بس کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی شفا تہجد میں نہ ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہر رات جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں جس کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں؟ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے کہ میں اسے عطا کر دوں؟ اور یہ سلسلہ فجر تک چلتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے، رات کے اس پہر جب سب لوگ تکیوں پر سر رکھ کر سوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو جائے نماز پر سر رکھ کر روتے ہیں وہی اپنے نصیب بدلواتے ہیں۔ تہجد کے سجدے تو محبت کے سجدے ہیں جو دل کے درد سے پڑھے جاتے ہیں، اور جب آرام کے اس پہر تم اٹھ کر اپنے رب کے آگے کھڑے ہوتے ہو تو اس لمحے اس اللہ کو ہم پر کتنا پیار آتا ہوگا کہ میرا بندہ اپنا آرام چھوڑ کر میرے در پر آیا ہے، اور وہ ایسا سخی بادشاہ ہے جو کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ کیا اس وقت وہ تمہیں مایوس کر سکتا ہے؟ اپنی ناممکن دعاؤں کے لیے تم پریشان کیوں ہوتے ہو جبکہ اللہ نے فرمایا ہے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو مشکل تو ہمارے لیے ہے، ناممکن تو ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، کچھ ناممکن نہیں۔ جب ہم اس کی قدرت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس پر یقین کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں اس دل کو نہیں سمجھاتے کہ میرا اللہ تو سب کر سکتا ہے؟ اپنے مسائل تہجد میں اس کے آگے رکھ کر مطمئن ہو جاؤ، اور وہ اللہ تمہارے لیے ایسی جگہ سے راستہ نکالے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر کیوں اس سے نہیں کہتے جو سب کر سکتا ہے؟ تہجد تو دل کی راحت ہے، بہت افضل عبادت ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔
یاد رکھو، اگر تمہاری دعائیں رد ہونا ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہیں جاتا۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تہجد کے وقت آپ کی پکار سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ تہجد کی دعائیں اس نصیب کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں جس کے سامنے تمہارے درد بے معنی ہے۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ تم مانگ لو اس رب سے جو سب کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو۔ ابھی بھی قبولیت کی گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکون تک لے جا سکتا ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کا مرہم تہجد میں ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تہجد اللہ سے تمہارے لیے کن کی سفارش کرتی ہے۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ اور پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پر لے آنا۔ اگر درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزار دی جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر نہیں گزارنی پڑتی۔ جب تمہیں کوئی امید نظر نہیں آتی تو وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید تم میں جگا دیتا ہے۔ محبتیں فانی ہیں، چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے نا، وہ تو بس دعا کا ہے۔ تمہارے وہ دکھ جو تمہیں چین نہیں لینے دیتے، تہجد ان دکھوں کو جڑ سے مٹانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تم راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح، جو کہانی تمہیں تہجد تک پہنچا دے وہ کبھی ادھوری نہیں رہ سکتی۔ جب تمہارے ذہن میں تہجد پڑھنے کا خیال بار بار آ رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا پروانہ مل چکا ہے۔ تمہاری دعائیں قبولیت کا درجہ پا چکی ہیں۔ تم بس دعا مانگو، باقی سب اس پر چھوڑ دو۔ کیا پتہ اسے تمہارا مانگنا اتنا پسند ہو کہ وہ تمہیں اور سننا چاہتا ہو۔ اس لیے مانگتے رہو اس اللہ سے جو سب دینے پر قادر ہے، اور اس وقت تک مانگتے رہو جب تک تمہیں وہ سب نہیں مل جاتا جو تم چاہتے ہو، کیونکہ دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے در کا بھکاری بنائے رکھے، آمین۔ اے اللہ، جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ جن پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ جن کو تم معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ جن کی تو توبہ قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ اے اللہ، میری اور دیکھنے والے تمام لوگوں کی ہر جائز حاجت کو جائز طریقے سے اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرے رب تو ہر چیز پر قادر ہے۔